کہ جو اہل ہے وہ مزید اہل بنے، جو نا اہل ہے وہ اہلیت کا فائدہ دیکھ کر اپنے آپ کو اہل بنائے۔ اس وقت کی ہمدردیاں نقصان دہ ہوتی ہیں، اس وقت سخت ہو جایا کرے، اور اگر آپ کو کوئی آ کر کہے کہ مجھے نہیں ملا تو اس کو یہ بتائیں کہ کیوں نہیں ملا، تاکہ وہ اگلی دفعہ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ اصول ہیں جو آپ کو ساری زندگی فائدہ دیں گے۔ دیکھیں، آپ کہتے ہیں حوصلہ افزائی، حوصلہ افزائی بھی تو کسی بات پر ہونی چاہیے نا۔ چوتھا انعام ہے حوصلہ افزائی، وہ بھی تو کسی بات پر ملنا چاہیے۔ خالی بیٹھے رہنے پر تو حوصلہ افزائی کا انعام نہیں مل سکتا، کچھ تو کرو۔ دیکھیے اللہ نے کتنی آسان رکھی ہے نیکی، رکھی ہے نا، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا جب لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو لکھی جائے گی، یا سبحان اللہ پڑھو گے تب لکھی جائے گی۔ یہ نہیں کہا کہ چپ کر کے بیٹھے رہو میں نیکیاں لکھتا رہوں گا، یہ تو اللہ نے بھی نہیں رکھا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ارد گرد والے گروم ہوں، امپروو ہوں، آپ کے بچے ہوں، تو اس کے لیے پھر آپ کو دل تھوڑا ان کے ساتھ سخت رکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، محبت اور چیز ہے، اور ہمدردی بھی، بالکل آپ نے صحیح کہا، ہمدردی اور چیز ہے، لیکن غیر ضروری نرمی اور چیز ہے، یہ بگاڑ دیتی ہے، نسلوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ لہٰذا سخت لوگ زیادہ اصلاح کر پاتے ہیں، جس کی مثال ہے عمر۔ عثمان رضی اللہ عنہ میں کوئی کمی نہیں تھی، عثمان رضی اللہ عنہ میں زیادتی تھی، نرمی کی تھی نا، کیونکہ جو سربراہ ہوتا ہے نا اسے کھینچنے والا ہونا چاہیے، بس، اور کوئی کمی نہیں تھی عثمان رضی اللہ عنہ میں، سراپائے خیر تھے، ان میں زیادتی تھی نرم مزاجی کی۔ تو جہاں نرم مزاجی آتی ہے فتنہ پرور سر اٹھاتے ہیں۔ جب آپ ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں تو پھر آپ کو جائز دباؤ رکھنا ہی چاہیے، یہ بھی آپ کی ذمہ داری۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہوگی ایک کی نہیں ہوگی۔ کس کی ہوئی تھی؟ حابیل کی قربانی قبول ہوئی تھی کہ قابیل کی؟ حابیل کی ہوئی تھی، قابیل کی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن یہ سب جو ہے یہ توریت کی روایت ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ آیا کنفرم نام حابیل اور قابیل تھے یا نہیں تھے۔ ویسے اس سے فرق بھی کوئی نہیں پڑتا، کیونکہ فرق پڑتا ہوتا تو اللہ نام بیان کر دیتے۔ اصل بات یہ ہے آدم کے بیٹے تھے، سگے بھائی تھے، اور دونوں ایک نبی کی اولاد تھے اور ایک نبی کے زیر تربیت رہے تھے۔ تربیت تو اس بیٹے کی بھی آدم نے ہی کی تھی اور اس بیٹے کی بھی آدم نے ہی کی تھی۔ ماحول بھی ایک تھا۔ آج ہم کہتے ہیں نا ماحول کا بڑا اثر ہے جی، ہم نے ماحول کو ہوا بنایا ہوا ہے۔ وہاں کون سا ماحول تھا؟ کوئی آؤٹر فیکٹر تھا ہی نہیں، کہاں سے آنا تھا؟ ایک ہی خاندان تھا، کوئی بیرونی دباؤ نہیں تھا، کوئی ٹی وی نہیں تھا، کوئی نیٹ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر فتنہ کہاں سے پھوٹتا ہے؟ اندر سے۔ باہر سے تو صرف نشو و نما ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر کی دیوار کے نیچے بیج ہوگا تو درخت اگے گا نا برسات کے موسم میں۔ اگر بیج ہی نہیں ہے تو درخت کیسے اگے گا؟ آپ برسات کو برا بھلا کہتے رہے، برسات آئی ہماری دیوار ٹوٹ گئی، وہ بیج کیوں نہیں نکالا آپ نے؟ آپ نے جڑ سے درخت کو کیوں نہیں اکھاڑا تھا؟ اوپر سے تنا کاٹ کر خوش ہو گئے؟ ایسے نہیں کام چلتا نا، وہ جڑ نکالنی پڑے گی، روٹ نکالنی پڑے گی۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، مگر ماحول اسی چیز کو نشو و نما دیتا ہے جس کی جڑ ہوتی ہے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام مصر میں رہ کر بھی نہیں بگڑے، اور وہ تو نبی تھے۔ آپ دیکھیے علامہ اقبال اس وقت یورپ میں رہے اور کوئی بری عادت نہیں ڈالی نا، شراب نوشی کوئی اس قسم کی، حالانکہ اس وقت سوشل ڈرنکنگ بڑے صغیر میں بھی عام تھی۔ آج بھی کئی بچے یورپ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے اور سلامتی سے واپس آ جاتے ہیں، اور جنہوں نے بگڑنا ہے وہ پاکستان میں رہ کر بھی ایسے بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں کہ انسان کہتا ہے یہ سیکھا کہاں سے انہوں نے؟ ہے نا یہ سارا کچھ جو اندر ہے، ماحول اسی کو پرورش دے کر باہر لائے۔ اگر آپ نے بیج ہی جو ہے وہ ککر کا ڈالا ہے تو گلاب کہاں سے نکلنا ہے؟ اگر فصل جو کی لگائی ہے تو گندم نہیں اگ سکتی، تو بیجوں پر، جڑوں پر توجہ ہونی چاہیے۔ ماحول سیکنڈری چیز ہے، ماحول اہم ہے مگر سیکنڈری چیز ہے۔ پرائمری چیز ہے آپ نے کس چیز کو کا پودا لگایا ہے، کس چیز کو آپ نے بویا ہے، باقی سب تو باہر کے ایلیمنٹ۔
تو آدم علیہ السلام نے سارے بچوں کی پرورش ایک طرح کی، اور سارے بچے ایک ہی ماں باپ کے زیر اثر تھے، کوئی تایا چاچا بھی نہیں تھا کہ اسی نے کچھ سکھا دیا ہوگا، اور سب فطرت کے انتہائی قریب تھے، یکساں ذرائع تھے، کوئی فرق نہیں تھا۔ اس کے باوجود ایک بچہ ساروں میں سے ایک بچہ بگاڑ کا شکار ہو گیا، اور کسی بچے میں بگاڑ نہیں تھا، کیونکہ اس بچے نے اپنے اندر جو بویا وہی باہر آیا نا، اس نے اپنے اندر جس چیز کی نشو نما کی وہی باہر آیا۔ کمپٹیشن، مقابلہ، یہ انسان کے اندر ہے۔ مقابلے کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک یہ کہ میں اپنے آپ کو اس سے بہتر بناؤں، یہ تو بہت اچھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اسی کی وجہ سے تو ارتقا چل رہا ہے۔ آپ دیکھیے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما میں ہمیشہ مقابلہ رہا نا، میں بہتر ہو جاؤں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب یہ نیگیٹو سائڈ پر چلتا ہے، ٹیڑھا ہوتا ہے، میں اسے اپنے سے کمتر کر دوں، تب یہ حسد بن جاتا ہے، تب حسد بنتا ہے، تب مسئلے آتے ہیں، تب سب کچھ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو مقابلے کے اس صفت کو ہم نے ابھارنا ہے، بڑھانا ہے، لیکن پازیٹیو سائڈ پر، نیگیٹو سائڈ پر۔ اللہ رب کریم نے دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی۔ قالا، کہا، لا، لام تاکید، لازمن، اقتلن، نون مشدد تاکید کے لیے آ گئے، اقتلن، میں تجھے قتل کروں گا، اقتلو کافی تھا، نون مشدد شدت اظہار کا پیرایا ہے، لا اقتلن، لازمن تجھے قتل کروں گا میں، کا تجھ کو ضمیر ہے، لا اقتلن کا اس نے کہا میں تجھے ضرور بس ضرور قتل کر دوں گا۔ کس نے کہا؟ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی۔ کس کو کہا؟ جس کی قبول ہوئی تھی۔ کیوں کہا؟ تیری وجہ سے میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ تمہاری اپنی غلطی ہے، تم بھی ویسا جانور لائے، میں بھی ویسا جانور لایا، تم نے بھی قربانی اللہ کے نام پر کی، میں نے بھی اللہ کے نام پر کی، میری قبول ہوئی، تیری قبول نہیں ہوئی، تیری نیت میں کہیں کھوٹ ہے، وہ رب دلوں کے حال جانتا ہے۔ میں بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ تمہارے اور رب کے درمیان میں نہیں آیا، تمہاری قربانی کے مابین میں نہیں آیا، یہ جو ہے یہ خود تمہاری ذاتی غلطی ہے، میں تمہاری قربانی کے درمیان نہیں آیا، تمہاری اور قربانی تمہاری کے مابین کون آیا؟ تمہاری نیت، تمہارا ارادہ۔ اب وہ اپنی غلطی کو ماننے کو تیار نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کو یہ اب ریجیکٹ ہونے کے بعد اصل طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ میری ریجیکشن کیوں ہوئی، میں اس چیز کو ختم کروں۔ وہ موقع بھی تو مانگ سکتا تھا۔ دیکھیے غلطی وہی ہے، سراسر وہی جو شیطان نے کی، یہ نہیں کہ مجھے موقع دے دیں، تھوڑا ٹائم دے دیں، اتنے عرصے بعد میں دوبارہ کوشش کروں۔ وہ صرف یہ کر رہا ہے کہ جو کامیاب ہو گیا میں اسے نہیں چھوڑوں، اس لیے کہ میری ناکامی کا سبب فلاں۔ ہم اپنی ناکامی کا سبب صرف خود ہوتے ہیں، دوسرے ہمیں نہیں گرا سکتے جب تک کہ ہم خود اپنا مقام نہ چھوڑیں۔ کوششیں بعض اوقات لوگ کرتے ہیں حسد وغیرہ میں، مگر کوئی کسی کو گرا نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کریم کی طرف سے حکم نہ ہو۔ لہٰذا اللہ پر اعتبار کر کے اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے، دوسروں پر رکھنے کی بجائے۔ اس نے دھمکی دی اپنے بھائی کو کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قالا، جواب میں دوسرے بھائی نے کہا، انما، بے شک، یتقبل، وہ قبول کرتا ہے۔ ابھی دیکھیے اوپر لکھا یتقبل، قبول ہو گئی پیسو وائس، اور ایکٹیو کی شکل دیکھیے یتقبل، وہ قبول کرتا ہے، یتقبل، وہ قبول کرتا ہے، اللہ، اللہ، یتقبل اللہ، بے شک اللہ قبول کرتا ہے، من المتقین، متقی لوگوں سے۔ ایک کمپریہنسو سینٹینس دے کر اللہ نے پوری بحث سمیٹ دی۔ تمہاری ریجیکشن میری وجہ سے نہیں ہوئی، تمہاری ریجیکشن تمہاری منافقت کی وجہ سے ہوئی۔ میری قربانی قبول اس لیے نہیں ہوئی کہ میں نے کوئی رشوت اللہ کو دی ہوئی تھی، میری قربانی تقویٰ کی وجہ سے قبول ہوئی۔ اللہ صرف متقی لوگوں کی قربانیاں اور کوششیں قبول کرتا ہے،
اپنے تقویٰ کا لیول بڑھاؤ، میرے پیچھے کیوں پڑ رہے ہو؟ مجھے مار کر تم سلیکٹ نہیں ہوگے، مزید ریجیکٹ ہو جاؤ گے۔ اگر تمہیں واقعتاً رنج اس بات کا ہے کہ تم ریجیکٹ ہوئے ہو تو امپروو یور سیلف۔ غلط سائٹ پر اور آگے کیوں بڑھ رہے ہو؟ کیا تمہیں اس بات کا رنج ہے کہ میں سلیکٹ کیوں ہوا ہوں؟ یہ دو الگ الگ باتیں۔ اگر مجھے اپنی ریجیکشن کا رنج ہے تو مجھے اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ کیوں میں ریجیکٹ ہوئی؟ مجھے اس بات کو ختم کرنا ہے کیونکہ مجھے کامیابی چاہیے، یا مجھے اس بات کا رنج ہے کہ میرا بہن بھائی یا میری دوست یا میری سہیلی کیوں کامیاب ہوئی ہے، میں چاہے ناکام رہوں اس کو کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دو الگ الگ جذبے ہیں۔ پہلا جذبہ ارتقاء کا ہے جو کہ مطلوب ہے، اور دوسرا جذبہ حسد ہے جو کہ مردود ہے۔ دونوں میں فرق ہے، اپ سائڈ ڈاؤن والا فرق ہے۔ بظاہر لگتا ہے ایک جیسا ہے لیکن ایک جیسا ہے نہیں۔ دونوں کے اسباب الگ ہیں، دونوں کے نتائج الگ ہیں، اور دونوں کے موجود ہونے سے جو عمل پیش آتے ہیں وہ الگ ہیں۔ لہٰذا جنہیں ارتقاء کی لگن ہوتی ہے وہ اپنا کام کرتے 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 آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جنہیں ارتقاء کی لگن نہیں ہوتی بلکہ دوسروں سے حسد ہوتا ہے وہ ساری عمر دوسروں کی جڑیں کاٹتے رہتے ہیں، خود وہیں پڑے رہتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جس کو اللہ نے کامیاب کرنا ہے کرنا ہی کرنا ہے، اور جس کے لیے ناکامی آنی ہے بطور آزمائش یا کچھ بھی تو وہ پھر اللہ کا حکم ہے۔ جو حاسد ہے وہ صرف اپنا بوجھ بڑھاتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیے یہی کیفیت یہود اور عرب کی چل رہی تھی۔ عرب اپنی ریجیکشن کا سبب جاننے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اگر اس وقت یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو کیا صحابہ نہ ہوتے؟ کیا بہترین لوگ نہ ہوتے؟ جنت میں سب سے اول جانے والے نہ ہوتے؟ ان میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے کیا ان کا سٹیٹس اور عرب صحابہ کا سٹیٹس فرق نہیں ہے؟ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کی بھی تصدیق کی، میری بھی تصدیق کی۔ تو پھر جو یہود مسلمان ہوئے جیسے عبداللہ بن سلام ہیں، کعب الاحبار ہیں، اور وہ جو اماں خدیجہ کے چچا زاد تھے ورقہ بن نوفل، یہ جو مسلمان ہوئے سارے، تو ان لوگوں کے لیے دگنا اجر ہے عربوں کی نسبت۔ اللہ نے ان کے مرتبے تو اور بڑھا دیے، اور بڑھا دیے، مگر انہیں یہ سوچنے کی توفیق ہی نہیں ہو رہی تھی حسد کی وجہ سے۔ ان کو رنج اس بات کا نہیں تھا کہ ہم ریجیکٹ کیوں ہو گئے، انہیں رنج یہ تھا یہ سلیکٹ کیوں ہو گئے۔ یہ جو گھٹیا تھے ان کے نظر میں، ان کی زبان میں کہہ رہی ہوں کہ جو گھٹیا تھے، یہ جو ان پڑھ تھے، یہ جو جاہل تھے، خانہ بدوش لوگ، یہ خلیفہ بنیں گے۔ ان کی فطرت ہی یہی رہی نا۔ طالوت کو جب اللہ نے منتخب کیا تھا انہوں نے کیا کہا؟ یہ چرواہا رہ گیا۔ تو آپ دیکھیں ہم بھی حکومت کے لیے سمجھتے ہیں نا پیسہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ علم اور جسم میں وسعت۔ فزیکل قوت ہوگی تو پڑھا کام کریں گے نا۔ اگر فزیکل قوت ہی نہیں ہوگی اور بادشاہ سلامت بیڈ پہ فروکش رہیں گے تو کام کیسے ہوں گے؟ انڈی مچ جائے گی پھر تو۔ وہ کہانیوں میں ہی ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ 14 سال اپنی محبوبہ کو ڈھونڈنے چلے گئے، سیف الملوک اور پیچھے حکومت وزیر چلاتے رہے۔ وہ ایسا حقیقت میں کہیں نہیں ہوتا۔ وہ یا جو آپ نے پڑھا ہوگا بچپن میں، یہ جو ہے حاتم طائی جو سوال ڈھونڈنے جاتا ہے، تو وہ جو سارے بادشاہ نکل آتے ہیں اپنی اپنی حکومتیں چھوڑ کر شہزادیوں کے عشق میں، تو پھر بعد میں واپس حکومتوں میں چلے جاتے ہیں آرام سے۔ کوئی 7 سال سے نکلا ہوا، کوئی 10 سال سے۔ یہ صرف کہانیوں میں ہی ہوتا ہے۔ حقیقت میں ایک دن کی ایبسنس کے ساتھ سب کام بگڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، میں ایک پل کے رنجے فراواں میں کھو گیا، مرجھا گئے زمانے میرے انتظار میں۔ جہاں آپ غائب ہوتے ہیں وہاں دوسرا حاضر ہو جاتا ہے۔ اصول ہے، فطرت ہے۔ اور اگر جاہل حکمران ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا تجربہ مسلمانوں سے بہتر کسی کو بھی نہیں، کیونکہ ہم بھگت رہے ہیں۔ بالکل، خاص طور پر ہم پاکستانی مسلمانوں، ہم بھگت رہے ہیں، ہم گزر رہے ہیں، ہم اس ذلت، اس مصیبت کو جھیل رہے ہیں۔ ایک تو مصیبت ہے نا، وہ تو ہے،
ساتھ ذلت بھی ہے، ہم اسے جھیل رہے ہیں کیونکہ ہمارے حکمران ہمارے نمائندے ہیں نا، ریپریزنٹیٹیو ہیں، اور وہ ریپریزنٹیٹیو کیا ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہمیں کہ ہم دنیا کی سب سے کرپٹ قوم ہیں، ہم سب سے زیادہ نااہل، بیکار، نکمے، جاہل اور ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچنے والے لوگ ہیں۔ ہم کہاں جا کر بتائیں کہ ہم ایسے نہیں ہیں؟ کون سنے؟ لہٰذا آج پاکستانی، ویسے مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں ہے اور خصوصیت سے پاکستانی مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں۔ تو پیسے کی وجہ سے حکومت کے لیے سلیکٹ کیا جانا ہم جیسی جاہل قوموں کا وتیرہ ہے۔ اللہ کیوں سلیکٹ کرتے ہیں؟ علم اور قوت کی وجہ سے۔ طالوت بھی اسی بنا پر منتخب کیے گئے، یوسف بھی اسی بنا پر منتخب کیے گئے، داؤد بھی اسی بنا پر منتخب کیے گئے۔ داؤد بھی ایک غریب باپ کے بیٹے تھے علیہ السلام۔ پھر سلیمان بھی اس لیے منتخب نہیں کر لیے گئے کہ داؤد کے بیٹے تھے، ان میں بھی صلاحیتیں تھیں، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بعد میں صحابہ جس طرح حکومت میں آتے رہے۔ تو اہلیت علم اور قوت ہے، اہلیت نسب بھی نہیں ہے کہ خاص فلاں خاندان سے ہیں، ہمارے ہاں تو خاندانی حکومتیں ہیں نا، اور اہلیت اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میں اتنی ڈونیشن دے سکتا ہوں۔ ابھی تو اس طرح ملتے ہیں نا اسمبلی کی سیٹیں وغیرہ، ایم پی، جی میں اتنے پیسے دے سکتا ہوں تو مجھے اب کون سا عہدہ ملے گا۔ یہی بارگیننگ ہوتی ہے نا، یہی ڈیلز ہوتی ہیں، تبھی تو نااہل آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ چھجو بھائی سبزی والے اسمبلی میں جا سکتے ہیں اور ایک پڑھا لکھا بچہ نہیں جا سکتا، کیوں؟ اس کے پاس پیسہ نہیں۔ یہ سوچ بدلے بغیر نظام نہیں بدلے، چاہے آپ کچھ بھی کریں۔ تو اللہ رب کریم کے بیان کردہ اس قصے میں بھی یہی پہلو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ حابیل کہہ رہا ہے قابیل سے کہ میں تمہارے فیلئر کا سبب نہیں ہوں، تمہارے فیلئر کا سبب تمہاری منافقت، تمہاری جہالت ہے۔ جہالت کہاں سے ظاہر ہو رہی ہے؟ اچھا، اب جو ایجوکیشن تھی سب کو یکساں تھی نا، اس وقت تو کوئی ڈگری نہیں تھی کہ اس نے فلاں یونیورسٹی سے پڑھا، اس نے فلاں یونیورسٹی سے پڑھا۔ علم کا سرچشمہ ایک ہی ذات تھی، آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام نے ایک جیسا علم سب بچوں کو دیا تھا، لیکن یہاں بنیادی طور پر جہالت دکھائی دے رہی ہے قابیل کی، اور حابیل کی علم دکھائی دے رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی جہالت کی بات کر رہی ہوں میں؟ اصل میں جہل کیا ہوتا ہے؟ علم نہ ہونا، ڈگری کی بات نہیں ہو رہی، پڑھنا آنے کی بات نہیں ہو رہی، علم نہ ہونا۔ جو بندہ اتنا جاہل ہے کہ کسی چیز کا صحیح سبب نہیں جان سکتا، اس کی علمیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے اس کے پاس ڈگری بھی ہو۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کالی بلی رستہ کاٹ گئی تو میں کام نہیں کروں گا، تو آپ اسے جاہل کہیں گے، ہنسیں گے اس کے اوپر۔ اچھا، اگر ایک آپ کی کام والی کہتی ہے باجی آج تے کل، آپ پوچھتے کل تم کام پہ نہیں، باجی میں کرو نکلی کالی بلی لنگ گئی ہے تو میں واپس چلی گئی، آپ ہنس کے بعد اگنور کر دیں گے۔ آپ کسی کالج کی پرنسپل ہیں، آپ کی کوئی لیکچرر چھٹی کر گئی، آپ اسے پوچھتی ہیں پروفیسر آپ کل آئی نہیں، پروفیسر کہتی ہے کالی بلی رستہ کاٹ گئی، اس وجہ سے نہیں آئی، تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ہاں، تو پھر آپ اسے کہیں گے تم جاہل ہو، کہیں گے نا، تم ڈگری لے کر جاہل ہو، تم ایم فل کر کے پی ایچ ڈی کر کے جاہل ہو، مانیں گے نا اس کو جاہل، حالانکہ تو ڈگری ہولڈر ہے، لیکن آپ اسے جاہل کہیں گے اور مانیں گے، اور بعد میں بھی کہیں گے وہ بہت جاہل عورت ہے، اس کی تو بات ہی چھوڑ دو، کہیں گے نا۔ یہی بات ہے، ایک جیسی ایجوکیشن ملی تھی، ایک جیسی ٹریننگ ملی تھی، تربیت اور تعلیم دونوں کی یکساں تھی، مگر ان میں قابل جاہل تھا کیونکہ اسے سامنے کی غلطی دکھائی نہیں دے رہی تھی اور سنائی بھی نہیں دے رہی تھی۔ یہ ہے حق، نہ دکھائی دینا نہ سنائی دینا۔ کب ہوتی ہے یہ کیفیت؟ جب آپ کے دماغ کو غصہ چڑھ جاتا ہے، اور غصہ کب چڑھتا ہے؟ جب آپ جلتے ہیں۔ جلن کا بات ہے جب حسد، تو بنیادی بات پھر وہیں پر آ کر رک گئی۔ مقابلے کا جذبہ انسان کے اندر ہے، یہی جذبہ ارتقاء کی طرف لے جاتا ہے اور یہی جذبہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ آپ نشو و نما کس طرف کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے ہاتھ میں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔
اللہ نے صرف مقابلے کا جذبہ رکھا ہے. جیسے اللہ نے زبان دی ہے, چاہے اس سے گالیاں دے لو, چاہے اس سے دعا دے لو. زبان دی ہے اللہ نے, قوت گویائی دی ہے, استعمال ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں. اسی طرح سے اللہ نے جذبہ رکھا ہے مقابلے کا. اس کی پرورش ہم کس نہج پہ کرتے ہیں, یہ ہمارے اندر اپنے اوپر. اور آدم و حوا کے ہاتھوں میں پل کر بھی اپنی غلط تربیت کی جا سکتی ہے, جیسا کہ قابیل نے کی. لائن, پھر اگر, لائن ہے اصل میں, اور با یہ میم کیوں آیا؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با متحرک آتا ہے تو نون کی آواز میم سے بدل جاتی ہے. تجوید کا اصول ہے, یاد ہے؟ تو اس وجہ سے لائم ہو گیا. لائن اگر البتہ, بسطتا تو نے پھیلایا, ماضی کا صیغہ ہے. بست آپ پڑھتے ہیں, بے سین توئے, بسیط کا لفظ آپ اردو میں پڑھتے ہیں, فضائے بسیط, وسط پھیلا ہوا. تو بسطتا تو نے پھیلایا, بڑھایا, آگے کیا. الیہ میری طرف, یادا کا اپنا ہاتھ, اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا. لتقتلنی, تاکہ تو مجھے قتل کر دے. لی تاکہ, نی ضمیر ہے, تقتلا فعل ہے, تو قتل کرے. تقتلنی, تو قتل کرے مجھے. لی تقتلنی, تاکہ تو قتل کرے مجھے. ماں نہیں, انا میں, بھی باسطین پھیلانے والا. باسط کا مطلب پھر کیا ہوا؟ پھیلانے والا, وسعت دینے والا بھی ہو جاتا. اور باسطن تھا, بے نے, بازر بی نے اسے باسطین کر دیا. بی باسطین کیا ہے؟ مرکب جاری. انا بھی باسطین, میں ہوں بڑھانے والا. ماں انا بھی باسطین, میں نہیں ہوں بڑھانے والا. یدیا, اپنا ہاتھ. یدیا کا اصل مطلب ہے میرا ہاتھ, جملے میں اپنا ہاتھ. الیکا, تیری طرف. لی, تاکہ اقتلا, میں قتل کروں, کا تجھ کو. تو اگر اپنا ہاتھ میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھائے گا بھی تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. کیا مطلب ہے؟ کیا کریں گے؟ راضی با رضا, سر تسلیم ہم ہے جو رضائے یار میں آئے. ایسے تو صرف اردو ادب کا معشوق کو قتل ہو سکتا ہے, اور کوئی نہیں ہو سکتا. ایک وقت میں ایک. جی, وہ آپ نے صحیح کہا. یہاں تو قتل کی بات ہو رہی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا جب وہ قتل کرنے آئے گا تو یہ لیٹ جائے گا کہ آؤ مجھے قتل کر دو؟ ون بائی ون. جی, اب ایک بندے نے اٹیک کر دیا تو پھر جب آپ اپنا ڈیفینس کر رہے ہیں تو پھر کس حد تک ڈیفینس کر سکتے ہیں؟ جو آپ کے ماتھے پر بندوق رکھ کے گولی چلا رہا ہے, تلوار اٹھائے کھڑا ہے, وہ کیا سمجھے گا؟ جی, آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ مجھے وہ طریقہ بتائیں کہ بغیر ہرٹ کیے جان بچا لیں. اگر آپ سڑک پر جا رہے ہیں اور کوئی آپ کو لوٹنے کے لیے آ گیا تو وہ کون سی سائنس ہے کہ بغیر اس کو ہرٹ کیے آپ اپنے آپ کو بچا لیں؟ مجھے بھی طریقہ سکھا دیں, کیونکہ یہ جو امن و امان کا مسئلہ تو سب کا ہے نا. جی, اور اگر وہ قتل کر رہا ہے, مطلب اگر وہ آپ پہ غالب آ گیا ہے تو آپ, اگر آپ غالب آ گئے تو آپ بھی قتل کریں گے. تو وہ غالب آ گئے تو وہ, اگر آپ اس پر غالب آ گئے اور پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو دوبارہ یہ اٹیک نہیں کرے گا. یعنی آپ کیسے چھوڑیں گے اس کو؟ سیریس کوشچن ہے. وہ آپ کو قتل کرنے لگا, ٹھیک ہے, آپ نے کچھ بھی کیا, اس کی توجہ بٹائی, جو بھی کیا, اس کے ہاتھ سے آپ نے تلوار گرا دی, ریوالور گرا دیا, آپ نے اس کو پکڑ لیا. اب کیا کریں؟ چھوڑ دیں؟ کیا کریں گے؟ ہاؤ کین یو سیو یور سیلف؟ نکلے نا اس ٹائم میں سے, کیسے؟ لیکن آپ کیسے زخمی کریں گے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہرٹ ہی نہیں کرنا. ہاں, ہیئر یو آر. پہلے تو یہ مانے کہ ہرٹ کیے بغیر اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. آپ کو کوئی ایسا جادو نہیں آتا کہ آپ اس کو کہیں اسٹاپ اور وہ وہیں فریز ہو جائے.
اور آپ بھاگ جائیں اور بعد میں اس کو جو ہے چالو کر دیں. ایسا کوئی بٹن نہیں ہے. سو آپ کو اس حکم کا اصل مقصد سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنی جان بچاتے ہوئے مرا وہ شہید ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اصل مفہوم کیا نکلا؟ جان بچانی چاہیے. یہ نہیں کہا کہ جو لیٹ کر مر گیا بھائی کے ہاتھوں وہ شہید ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنی جان بچاتے ہوئے مرا وہ شہید ہے، جو عزت بچاتے ہوئے مرا وہ شہید ہے، جو اپنا مال بچاتے ہوئے مرا وہ شہید ہے. تو کیا مطلب ہے؟ اپنے سیلف ڈیفenس میں کوشش کرنی فرض ہے. دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یعنی آپ صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ وہ وقت آئے گا کہ تمہارے گھر میں دوسرا مسلمان گھس آئے تمہیں قتل کرنے کے. تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا ایسا ہو تو میں کیا کروں؟ آپ نے کہا وہ کرنا جو آدم کے بیٹے نے کیا. اب بظاہر نظر آتا ہے کہ دونوں حدیثوں میں بڑا اختلاف ہے. پھر ایک تیسری حدیث بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. صحابہ نے کہا کہ جی قاتل تو سمجھ آتا ہے، مقتول کیوں جہنمی ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی تو اسے قتل ہی کرنا چاہتا تھا، وہ غلبہ پاتا وہ اسے قتل کر دیتا، اس لیے وہ بھی جہنمی ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک چوتھی حدیث بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب قاتل و مقتول پر مسکرائے گا. صحابہ نے کہا کہ وہ کب؟ آپ نے فرمایا جب قاتل اور مقتول دونوں جنت میں جائیں گے. 4 مختلف آراء ہو گئی نا، چاروں کی حدیثیں صحیح ہیں. تو حدیثوں میں کبھی بھی اختلاف نہیں ہوتا. وہ مختلف حالات کے بارے میں مختلف احکام ہوتے ہیں. ہم نے تو ایک لفظ پکڑ لیا جی اختلاف ہے، جی اختلاف ہے. کوئی اختلاف نہیں، یہ سمجھ کا پھیر. یہ نہیں کہہ رہے یہاں پر آدم کے بیٹے کہ جب تم مجھے قتل کرے گا تو میں مینڈے کی طرح لیٹ جاؤں گا اور تم چھری چلا دینا. آپ غور فرمائیں، وہ سامنے تلوار لے کر نہیں کھڑا اس وقت، وہ کہہ رہا ہے میں تجھے مار دوں گا، دھمکی دے رہا ہے. اس دھمکی کے جواب میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پلاننگ کر رہے ہو کرتے رہو، میں تمہارے قتل کی پلاننگ نہیں کروں گا، میں تمہارے لیول پر نہیں آؤں گا. اپنے بچاؤ کے لیے انکار نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اگر ایک بندہ آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ واقعی اس بات میں سچا ہے، آپ کو ثبوت بھی مل گیا، آپ اپنے بچاؤ کے لیے جو بھی کوشش کریں، پولیس کمپلین کریں، اپنے لیے کوئی گارڈ رکھیں، جو چاہے کریں، آپ بدلے میں یہ نہیں کریں گے کہ میں بھی اس کے قتل کی سازش کروں، اس سے پہلے کہ وہ مجھے مارے میں اسے مار دوں. یہ نہیں کریں گے، کیونکہ کسی مسلمان کے لیے کسی مسلمان کو مارنا جائز نہیں، اور کسی انسان کو مارنا بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ واجب القتل نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. یہاں رویے اور سازش کی بات ہو رہی ہے، سیلف ڈیفenس کی بات نہیں ہو رہی. ایک بندہ ریجیکٹ ہوا، اب اس کے بعد اس نے قتل کا ٹھان لیا، وہ اپنی ساری قوت کس میں لگا رہا ہے؟ دوسرے کو قتل میں. اپنے مالی ذرائع بھی، اپنے جسمانی ذرائع بھی، اپنی عقل بھی، اپنے افراد کو بھی استعمال کرے. اب دوسرا بھی اسی لیول پر اتر آئے تو کیسا غدر مچے گا نا معاشرے میں. اللہ نے بتایا کیا کہ ایک متقی کا رویہ کیا ہے؟ میں تمہارے خلاف کوئی سازش نہیں کروں گا. تم میرے لیے اپنے دل میں نفرت رکھے ہوئے ہو، بغض رکھے ہوئے ہو، اپنا دل خراب کر رہے ہو، اپنا ایمان خراب کر رہے ہو، اپنی ساری نیگیٹو کوششوں کی جواب دہی کرو گے، تم کرو گے. مجھے تمہارے خلاف کوئی سازش نہیں کروں. جب وقت آئے گا میں دیکھ لوں گا. ہاں آپ اس کے لیے ویسے اپنے لیے کوئی کوشش کر سکتے ہیں اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے، جیسے سیکیورٹی سسٹم لگوا لینا، یا وہی بات ہے کوئی محافظ رکھ لینا، یا آپ کو واقعی یقینی نقصان کا اندیشہ ہے تو پولیس کمپلین کر دینا. اس قسم کی چیزیں کرنے پر پابندی نہیں ہے، اپنی حفاظت پر پابندی نہیں ہے. دوسرے کو مارنے کے درپے میں نے نہیں ہونا، چاہے وہ مجھے مارنے کے درپے بھی، کیونکہ اس سے ہوگا کیا؟ میرا راستہ کھوٹا ہوگا، میں اپنی ڈائریکشن بھول جاؤں گی، میرا سفر رانگ ٹرن میں ہو جائے گا. سیدھا جاتے جاتے صراط مستقیم سے یو ٹرن لے لوں گی میں. مجھے یو ٹرن نہیں لینا، مجھے تو آگے بڑھنا ہے.